الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 23واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ 19واں سپارہ سورۃ الفرقان، اس کا آخری حصہ، سورۃ الفرقان کا اختتام اور اس کا آخری حصہ جہاں پر عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہاں سے کچھ نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 سے لے کے اختتام تک 77 تک۔ تو یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا وعباد الرحمن۔ عباد الرحمن اگر ہم ویسے دیکھیں اس کا ترجمہ تو رحمان کے بندے، یعنی اللہ کے بندے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ ٹھیک ہے سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اگر اس کی ایک خاص معنوں میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو پکارنے کا انداز ہے وعباد الرحمن، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ وعباد الرحمن کا جو صرف پکارنے کا انداز ہے، جو الفاظ ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اس کے اندر بھی بہت شرف اور عزت کی اور ایک سعادت کی بات ہے سمجھنے والے کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کچھ ایسے بندے ہیں، کیونکہ عباد الرحمن آگے جو پورا جو تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، اس میں ہر بندہ شامل نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تو سارے کے سارے ہیں، پوری انسانیت، لیکن ان میں سے کچھ خاص ہیں، کچھ اسپیشل ہیں، جن کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی پیار اور شفقت کے ساتھ ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ رحمان کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے ہی خاص الخاص لوگ ہیں، مقرب ہیں۔ سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی انسان دنیاوی معاملات کے اندر کہتا ہے نا کہ بھائی کسی کے کسی سے تعلقات ہو، کسی بادشاہ وقت سے اگر، تو کہ بھائی اس سے تو جو ہے نا دور رہنا، یہ تو بادشاہ کا خاص آدمی ہے، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بادشاہ کا خاص آدمی ہے، اس کا آنا جانا بادشاہ کے پاس ہے، یہ بادشاہ سے شکایت کر دے گا تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کچھ اسپیشل لوگ ہیں، ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا، تمہیں نظر آئیں گے عام سے لوگ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی کوئی ان کے پاس کوئی منصب نہ ہو، کوئی اسٹیٹس نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، تمہیں کمزور سے لگیں گے، دنیا کے حساب سے عام سے لوگ لگیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عباد الرحمن، یہ بندے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ بندے تو سب ہیں اللہ کے، لیکن ان کی نسبت خاص طور پہ کی گئی ہے کہ یہ عباد الرحمن یا رحمان کے بندے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ہی اسپیشل ہے یہ۔ تو یہ جو مقام ہے نا صرف عباد الرحمن، یہ بھی بہت اونچا مقام ہے، بہت شرف اور بہت عزت کی بات ہے کہ کسی کو اس کیٹیگری کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے، کوئی اس فہرست کے اندر چلے جائے، اس کا بھی ذکر ہو جائے، اس کا بھی شمار ہو جائے کہ عباد الرحمن میں یہ بھی شامل ہیں۔ بہت ہی اسپیشل بندے، بہت ہی خاص الخاص، من المقربین، یہ وہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، من المتقین، من المحسنین ہیں، جنہیں اللہ نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے۔ تو ان کی صفات کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہاں میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن کی وجہ سے ہم عباد الرحمن میں اپنے آپ کو شامل کرا سکیں۔ دیکھیں اب یہ جو کیٹیگری بیان ہوگی نا عباد الرحمن کی، یہ
ایک سمجھے کہ امتحان ہے کہ جو بھی اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے عباد الرحمن میں شامل ہو سکتا ہے. یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کوئی سے محروم نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کس بات کی ضرورت ہے؟ ایک طلب ہو انسان کے دل میں. اگر طلب ہے، جستجو ہے، سچی طرف ہے، اس کے لیے محنت کرے گا، سمجھے گا، ایمان کو سیکھے گا، ان صفات کو حاصل کرے گا، وہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حسب نسب کی اہمیت نہیں ہے، کوئی مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا اجسادکم، ایک روایت میں ولا صورکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری مال و دولت کو، نہ تمہاری شکلوں کو، ولاکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا کوئی حسب نسب اتنا اونچا نہیں ہے اور میں دنیاوی حساب سے کمزور ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میں امیر نہیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں یہ دنیا کے اندر لوگوں کی جو اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں، اللہ کے پاس یہ نہیں چلتے. اللہ کے پاس جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے کہ اللہ ولا کہ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، کیا کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی حسب نسب کا ہے، کسی بھی خاندان کا ہے، دنیاوی حساب سے کمزور ہے، معمولی مزدور ہے، غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ صفات موجود ہیں، یہ ایمان موجود ہے، یہ نیکی، یہ تقوی یہ موجود ہے، تو عباد الرحمن میں شامل ہے. تو یہ ایک عمل کا میدان ہے، دور کا میدان ہے کہ کوشش کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو عباد الرحمن کے اندر داخل کر دو. اس اونچے مقام کو تم بھی حاصل کر سکتے ہو، تم بھی اپنا شمار ان کے اندر کر سکتے ہو کہ عباد الرحمن، جنہیں اللہ بڑے پیار سے فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے، خاص الخاص بندے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے، ان صفات کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ان کے اوپر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں انہی صفات کے اوپر موت نصیب فرما دے، تاکہ ہم عباد الرحمن میں ہی شامل ہوں، اسی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. تو اللہ پاک نے آگے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ ایک عام لوگ ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی خاص ایسی سپر مین ہے، نہیں، یہ عام بندے ہیں، لیکن یہ ان خصوصیات کے حامل ہیں. یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ایمان والے، متقین، محسنین، جن کی صفات یہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت ان کی بیان کی کہ رحمان کے خاص بندے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پہ آہستگی کے ساتھ، یعنی عاجزی، انکساری کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک چال ہے تکبرانہ چال، اور یہاں چال سے مراد صرف یہ انسان کے چلنے کا نہیں، بلکہ پورے انسان کے جو ہے نا رویوں کی، انسان کی جو ہے نا وہ رہن سہن کی بات ہے کہ انسان کا رویہ، اس کی چال بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر کسی قسم کا بھی تکبر نہ ہو، اترانا نہ ہو، کچھ اپنے آپ کو سمجھے نہ انسان، چلتے ہوئے بھی، بات چیت کے دوران بھی، گفتگو میں بھی، اپنے سارے معاملات کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر انسان تکبر نہ کرے، اترائے نہ. تو یہ اللہ کے خاص بندوں کی وصف نہیں ہوگا، بلکہ یہ شیطانی جو اعمال ہیں، یہ شیطانی خصلتیں ہیں، تکبر اور اترانا، کچھ اپنے آپ کو سمجھنا. پھر دوسری طرف ہے کہ ایک انسان کی گردن جھکی ہوئی ہے اور ایسے جو نا ہاتھ پاؤں سب ڈھیلے ہیں، ایسے چل رہا ہے جسے کوئی دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ کوئی مریض ہے. تو یہ بھی کوئی متقین کی جو نا چال نہیں ہے، یہ تو مریضانہ چال ہے، مریضوں والی چال. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نیکی یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ انسان بالکل گردن نیچے جھکا دے اور بالکل ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے ہو جائیں، بالکل کمزور، اور پھر اس طرح چلے تو لوگ کہیں گے کہ شاید ہاسپٹل سے آ رہا ہے، بیمار ہے. تو یہ مطلوب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان ایک نارمل چال چلے، سکون اور وقار کے ساتھ، مگر اس کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، تکبر نہ ہو. تو یہ مراد ہے. مریضوں والی چال نہیں چاہیے، مریضوں والا رویہ نہیں چاہیے کہ انسان اتنا کمزور ہو، بلکہ مومن کو طاقت والا ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکے. تو ارشاد فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، ایک وقار سکون کے ساتھ چلتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، لیکن مریضوں کی طرح بھی بالکل جو ہے نا جھک کے نہیں چلتے ہیں، بلکہ آرام سے آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کے اندر بالکل بھی تکبر اور اترانا نہیں ہوتا. اگلی صفت
ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، الجھ جاتے ہیں، تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، لڑائی نہیں کرتے اور زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتے، بلکہ درگزر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا سلاما، تمہارے اوپر سلام ہو۔ یعنی ایک انسان اگر کسی کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے یا کوئی بات وغیرہ کرتا ہے، اگر سامنے جو شخص موجود ہے وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا اور اسے الجھ رہا ہے، تو ایسے میں جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے حق پہنچا دیتے ہیں، حق کی بات اس کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں قرآن و حدیث۔ لیکن اگر سامنے والا اسے قبول کرنے کے بجائے ہٹ درمی کے اوپر آمادہ ہو جائے اور بلا وجہ الجھنے لگے اور حق کو تلاش کرنے کے بجائے معاملات کو جو نا وہ بگاڑ کی طرف لے کے جائے، فتنہ اور فساد کی طرف لے کے جائے، پھر وہ الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے فضول کی، وہ برے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، بلکہ ان سے اعراض کرتے ہیں کہ ہم نے حق پہنچا دیا، اللہ کی بات پہنچا دی، اب یہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ فضول بحث کر کے معاملات کو الجھا رہے ہیں، اور بات چلی جائے گی آگے پھر گالی گلوچ اور بد کلامی اور فتنہ فساد کی طرف، تو وہ سب جو ہے وہ بلائی کے راستے نہیں ہیں، بلکہ شر ہی شر ہے۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کر کے جو نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مفہوم مراد ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ہاں اپنی حق کی بات پہنچا دیتے ہیں، پھر ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ سورہ ہود میں بھی اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ خذ العفو، اب معافی کو اختیار کرے، عفو و درگزر کو اختیار کرے، معاف کر دیا کرے، بدلہ نہ لیں، غصہ نہ کرے، سختی نہ کرے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دے، حق بات پہنچا دے، جو غلطی ہے، جو گناہ ہے اس کی وضاحت کر دے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ فریضہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ تو آپ عفو و درگزر سے کام لیں، نرمی سے کام لیں، آہستگی کے ساتھ، الجھے نہیں، غصہ نہ کریں، بلکہ حکمت کے ساتھ، اچھے لفظوں میں، پیار کے ساتھ نیکی کا حکم دے دے، گناہ سے روکے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر معاملہ جہالت کی طرف چلے، لا علمی کی وجہ سے اگر فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے کی طرف معاملہ جانے لگے، لوگ الجھنے لگے، فضول کی بحث کرنے لگے، سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں، پھر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، پھر وہاں سے دور ہو جائیں، پھر مزید الجھے نہیں۔ یہی بات بیان ہوئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور غصہ نہیں کرتے، ان سے الگ ہو جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں، کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم نماز ہے۔ یہ کون سی نماز کا تذکرہ ہے؟ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں، راتوں کے اندر وہ اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، رب کے آگے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، محبت کے ساتھ، رب کی امید، رب سے ایک امید رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ رب کے آگے جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں سجدوں میں، اور لمبے قیام کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے تہجد کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، اور جن سے تراویح کی نماز جس کا نام مشہور ہو گیا، تو یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ یہ عباد الرحمن کی عظیم صفت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ تہجد کی نماز کی اپنے آپ کے اوپر پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی۔ رمضان ختم ہو گیا، رمضان کے بعد بھی تہجد کی نماز ادا کریں۔ سرتاج رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، آپ تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم عائشہ کی جو روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ،
احد عشرتن رکعتن کہ آپ نے جو ہے نا ہمیشہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں یعنی 8 رکعتیں تہجد، 3 رکعتیں وتر، 3 رکعتیں وتر یہ آپ ہمیشہ ادا فرماتے تھے۔ ہم تو صرف رمضان میں تراویح ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، تو یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے۔ اگر ہم اس عظیم مقام و مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ پھر ہم اس کی پابندی کریں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی تہجد کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ سورہ سجدہ میں بھی اللہ پاک نے اپنے نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے خوف کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ، اور جو روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی رات کا قیام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے رب نے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین کہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں، عادت تو یعنی اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ نے تو کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں نسبت خود کر رہا ہے کہ یہ مہمانی، یہ ان کے لیے عزت و اکرام والی جو نعمت ہے یہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں، اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ یہ ایک بندوں کے لیے پیار اور محبت کا انداز ہے کہ یہ میرے بندے دنیا میں یہ نیکیاں کریں گے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں نے ان کے لیے تیار کی ہیں۔ اعددت لعبادی الصالحین، اپنے صالحین کے لیے، نیک بندوں کے لیے، عباد الرحمن کے لیے کیا تیار کی ہیں؟ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل کے اندر اس کا گمان، اس کا خیال تک نہیں گزر سکتا، یعنی اس کے تصور میں نہیں آ سکتی وہ کیسی نعمتیں ہیں، وہ کیسی نعمتیں ہیں۔ ثم قرأ، پھر سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے رب نے کیا کیا سامان ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یعنی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ہے۔ تو یہ ان کی عظیم صفات ہیں کہ وہ راتوں میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی وہ اٹھتے ہیں، تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور رب کے آگے گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ربنا صرف ان عذاب جہنم، ہم سے پھیر دے، ہم سے دور کر دے، ہم سے ہٹا دے جہنم کے عذاب کو۔ وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھا کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اس وقت استغفار بھی کریں، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جنت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو انسان بھی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو میرے اندر داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو مجھ سے دور رکھنا۔ یعنی یہ جنت اور جہنم کیوں دعا مانگیں گی؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، تو گویا اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے دعا مانگو۔ تو جب اللہ تعالیٰ حکم دے پھر اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں کو اٹھیں، تہجد کی نمازیں ادا کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔
جنت کا سوال کریں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس و نعوذ بک من النار، کم سے کم 3 مرتبہ یہ مانگے، بلکہ اس سے زیادہ مانگنی چاہیے، کم سے کم 3 دفعہ۔ اے اللہ میں جنت الفردوس میں داخل کر دے، جنت الفردوس کا وارث بنا دے، جنت عدن ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں جہنم سے، اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو وہ لوگ دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، دائمی ہے، بہت خطرناک ہے، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بے شک وہ جہنم ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی بہت ہی برا جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اور اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، اور وہ دائمی عذاب ہے، ہمیں اس سے بچا لے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان کی اگلی صفات کا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ معتدل ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ درمیانہ روی، یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تبذیر کرتے ہیں، اور نہ ہی بخیلی کو اختیار کرتے ہیں۔ فضول خرچی، زیادہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، جہاں 10 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں انسان 11 روپے خرچ کرے، یہ جو 1 روپیہ اضافی خرچ کیا یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اب چاہے 10 کی جگہ 100 خرچ کرے یا 11، یہ سب کا سب اسراف ہے۔ اور تبذیر بھی ایک ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلے درس کے اندر جو ہے نا اس کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ تبذیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سر اسراء کی جب آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، تبذیر ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم نہ ہو، حرام راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں خرچ نہ کرے، وہ حرام ہے تو وہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہوتا ہے بخیلی، کنجوسی، کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے فیملی ممبرز کے اوپر، اللہ کے راستے میں، مساکین کے لیے، معاشرے کے اندر بہت سارے انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جتنا اللہ پاک نے اسے نوازا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، عزیز و اقارب کا صلہ رحمی کرے، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، اور جن کے حقوق موجود ہیں معاشرے میں ان سب کے اوپر خرچ کرے، اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرے، بخیلی نہ کرے۔ تو عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو نہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ تو معتدل ہوتا ہے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، والذین لا یدعون، اور وہ لوگ نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہا آخرا، کسی اور معبود کو، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مشکل کشا نہیں بناتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا نہیں بناتے، دستگیر نہیں بناتے، غوث نہیں بناتے۔ جیسے آج کل کے جو لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یہ بزرگان دین نے اور یہ اولیاء کرام ہیں تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی دستگیر ہے، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو حاجت روا، کسی کو جو ہے نا وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہم لوگوں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کو پکارنا، ان کے نام کی نظر نیاز کرنا، ان کی قبروں پہ جا کے چادریں چڑھانا، دعاؤں کے اندر ان کا وسیلہ دینا، یہ سب کا سب شرک ہے، یہ سب کا سب جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کے اخلاص کے ساتھ پکارنا ہے، اخلاص، اپنی پکار کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ یہ دعا یہ تو عبادت ہے، یہ پکارنا یہ عبادت ہے۔ تو یہ پکارنا کیسا ہونا چاہیے؟ خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو نہیں پکارتے اور شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق،
اور کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کا بھی خون نہیں کرتے، کسی کی جان ضائع نہیں کرتے، کسی کا خون نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنا سے دور رہتے ہیں، بے حیائی کے، فحاشی کے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم جو ہیں یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو ان صفات کے اندر اللہ پاک نے 3 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرما دیا، 3 بہت ہی ہلاک کرنے والے، انسان کو برباد کرنے والے اور انسان کو ذلیل و رسوا کر کے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے، جہنم کا مستحق بنانے والے 3 سب سے بڑے گناہ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ اور بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث موجود ہیں۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی گناہوں میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کون سا گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔ کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، کسی اور کو بھی پکارے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اسے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک سے بچے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اسے کھلائے گا کہاں سے، یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرا اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ شرک کرنا، پڑوس کی عورت کے ساتھ جو ہے نا بدکاری کرنا، یعنی زنا کرنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہے، اس کی تصدیق قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، بے حیائی اور برائی کے، فحاشی کے کاموں کے نزدیک جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا، جو یہ گناہ اگر یہ کرے گا تو اسے کل قیامت والے دن بہت زیادہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا، وہ اس گناہ کی سزا پائے گا۔ اور یہ گناہ اس کا کیسا ہوگا کہ یضاعف لہ العذاب، کہ اس کا گناہ جو ہے وہ دوہرا کر دیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ جو بھی یہ گناہ کرے گا، اگر شرک کرے گا یا قتل کرے گا یا زنا کرے گا، تو اس گناہ کی سزا میں وہ قیامت والے دن دگنا عذاب پائے گا، اور وہ عذاب اس کے اندر ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم کے اندر اس عذاب کو جو ہے نا وہ اس کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک جو ہے نا یہ باتیں ہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پکار کو خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور قتل اور زنا، بے حیائی، فحاشی، ان کاموں سے دور رہیں، کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مستحق بنا دیتے ہیں ہمیں، اور ہمیں جو ہے نا جہنم کے اندر گرا سکتے ہیں اگر ہم توبہ نہ کریں، اپنی اصلاح نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر جس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے ان گناہوں کے اندر ملوث تھا، کوئی مشرک تھا، اگر وہ عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اور عقیدہ توحید کو حاصل کر لیتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے سے، اپنی اصلاح کرنے سے، توحید کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے اگر قتل کر لیا ہے، سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ قتل کے گناہ کو بھی انشاءاللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے حیائی کے اندر، بدکاریوں کے اندر ملوث ہے، مبتلا ان گناہوں کے اندر، سچی طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ رجوع کر لے، اپنی اصلاح کر لے، نیکیاں کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو پھر توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہ
آیت کا شان نزول بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم جو ہے نا اس کا شان نزول ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کچھ مشرکین تھے اور وہ بہت زیادہ ضعیف تھے، عمر گزار لی تھی، بہت بڑی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، بڑھاپے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ قتل بھی کیے ہوئے تھے، زنا بھی کیے ہوئے تھے، بدکاریاں، شراب خوری، جو عربوں کے اندر ایک عام معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی کہ جن کو برائی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ شراب پینا ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، قتل کرنا، قتل و غارت گری، لوٹ مار کرنا، رہزنی کرنا، تو عہد رسالت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ گناہ عام تھے۔ اور بچیوں کو اپنے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور زنا کرتے تھے، بے حیائیاں، بدکاریاں کرتے تھے۔ تو چند بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑھاپے کی حالت کو، اور بت پرست بھی تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ ہمیں آپ کی باتیں پہنچی ہیں، آپ کی دعوت یعنی ہم تک پہنچی ہے، ہمیں آپ کی باتیں، آپ کی دعوت یا اللہ کا دین بہت اچھا لگا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ ہماری عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمریں جھکی ہوئی ہیں، ہم مرنے کے قریب ہیں، اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں، اور ہم لوگوں نے یہ فلاں فلاں جو ہے نا گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اور بعض روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ایمان لا کے کیا کریں؟ اچھا، ایک اور روایت کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک شفقت اور نرمی کا اور بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو ہے کہ جب یہ لوگ، چند مشرک لوگ جن کے پاس اللہ کی توحید کی دعوت پہنچی تھی، تو یہ آپس میں پہلے مشورہ کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنے حال کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت شیطان جو ہے ان کے پاس انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کے ان کو روکتا ہے۔ وہ مردود آ کے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اپنی عمریں تو دیکھو، کمرے جھکی ہوئی، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہو، اب جا رہے ہو اسلام قبول کرنے کے لیے؟ یاد نہیں تم نے کتنے کتنے گناہ، ان کو اپنے گناہ یاد کرا رہا ہے کہ فلاں فلاں سے تم نے کتنی بدکاریاں کی ہیں، کتنی تم نے شرابیں پی ہیں، روز جو ہے نا مجلس سے لگاتے ہو، شرابیں پیتے ہو، بدکاریاں، بے حیائیاں کرتے ہو، اتنی تم نے بت پرستی کی ہوئی، اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، اب تم جا رہے ہو جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو چند دن رہ گئے ہیں انہی جو ہے نا عیاشیوں کے اندر گزار دو اور مر جاؤ بس۔ تو وہ مردود انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور اللہ کی رحمت کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کی باتوں میں نہیں آتے اور وہ چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہاں یہ لوگ آ رہے ہیں اور وہاں جبریل نازل ہو رہے ہیں یہ آیات لے کر کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، پلٹ آئے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لیے، تو وہ بچ جائیں گے، تو وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی، اور ساتھ میں سورہ زمر کی آیات نازل ہوئی۔ سورہ زمر کی بھی آیات جو ہے وہ جبریل لے کر آتے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ ذرا میرے ان بندوں سے فرما دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنے یعنی کہ ایک رحمت سے اور شفقت سے جو نا مخاطب کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ گنہگار آ گئے، یہ بت پرست آ گئے، شرابیں پینے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، قتل کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، شرک کرنے والے، بلکہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ میرے ان بندوں سے فرما دے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی اللہ نے انہیں اپنا ہی بندہ قرار دیا، اپنی رحمت سے دور نہیں کیا، فرمایا کہ میرے ان بندوں سے فرما دے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے یہ سارے کام کر کے، یہ سارے گناہ کر کے انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، مگر آپ انہیں فرما دیں، کیا فرما دیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سب کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے،
ان کی بدکاریاں معاف ہو جائیں گی، ان کی قتل و غارت گری، ان کی لوٹ مار معاف ہو جائے گی، ان کی شراب نوشیاں، ان کے بد اخلاق، برے اخلاق سب معاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ مگر کس بات کی ضرورت ہے؟ اگلی آیت میں نصیحت فرمائی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، انابت اختیار کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی اصلاح کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو، جھک جاؤ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ وَأَسْلِمُوا، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اسلام لے آؤ، پھر اس کے فرما بردار بن جاؤ، پھر دین اسلام کے اوپر دین اسلام کے اوپر عمل کرو، تم اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ مگر وہ جو توبہ کر لے، رجوع کر لے، پلٹ آئے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں ان کی جگہ اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم بشارت ہے، اتنی عظیم بشارت کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے سارے گناہ کر کے بندہ آیا اللہ کے پاس، اپنی اصلاح کر لی، 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، لیکن اگر وہ سچا ہے اپنی نیت میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاص کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نہ یہ کہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مجھے یاد آئی کہ لیلۃ القدر کی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کے اندر کیا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ عفو جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں کو جڑ سے، سرے سے ختم کر دینا، باقی بچے، اس کا نشان بھی باقی نہ بچے، گناہ بالکل مٹا ڈالنا، یہ ہے عفو۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ مگر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بس ایسے زبانی کلامی معاملہ نہیں ہے کہ ہم بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور جتنے گناہ سب کے سب نیکیوں کے اندر بدل جائیں گے، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا، سچی توبہ کرنی ہوگی۔ توبۃ النصوح ہے نا، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ شعب الایمان امام بہقی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب ہے شعب الایمان۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جنہ قول نقل کیا کہ کم من تائب یرید یوم القیامت یظن انہ تائب ولیس بتائب لانہ لم یحکم ابواب التوبہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بہت زیادہ علم و حکمت کے اوپر مبنی ہے، بہت ہی خوبصورت جو ہے نا ان کا کلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے توبہ کرنے والے ہوں گے جو کل قیامت والے دن اللہ کے پاس آئیں گے، وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو توبہ کر چکے تھے، ہم نے دنیا میں توبہ کی ہوئی تھی، ہم نے توبہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے یہاں وہ تائب شمار نہیں ہوں گے، اللہ کے پاس وہ تائب لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو توبہ کرنے والے ہیں، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكِمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ، کہ انہوں نے ابواب التوبہ کے دروازوں کو کروس ہی نہیں کیا۔ جو توبہ کے دروازے تھے، جو توبہ کے لیے چیزیں ضروری تھی، جو صفات کو اختیار کرنا چاہیے تھا، جو توبہ کے تقاضے تھے، انہوں نے توبہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا کے اندر توبہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ تو توبہ کے تقاضے کیا ہیں؟ توبہ کے تقاضے یا ابواب التوبہ کیا ہیں؟ توبہ کے دروازے، سب سے پہلے ایمان لانا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، شرک سے بچنا، پھر اس کے بعد ہر عمل سنت کے مطابق کرنا، اس کے بعد انسان کے اوپر ایک ندامت، پچھتاوا ہو، دکھ ہو سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الندم التوبہ، الندم التوبہ، کہ یہ ندامت جو ہے یہ توبہ ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے ارشاد فرمایا تھا، ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فان توبۃ من الذنب الندم والاستغفار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہیں تو اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو
اور اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو. کہ گناہوں سے توبہ کیا ہے؟ الندم والاستغفار، کہ یہ ندامت جو ہے اور استغفار کرنا یہ توبہ ہے. تو الندم التوبہ. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو دکھ ہو، احساس سے جو ہے نا پشیمانی ہو، پچھتاوا ہو، انسان اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گر گرائے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا. اسے دکھ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، تو ندامت ہونی چاہیے. پھر استغفار کرے کہ یا اللہ معاف فرما دے. استغفار ایک دعا ہے. استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، یہ استغفار ہے. پھر آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، آئندہ گناہوں سے باز آ جائے اور گناہ نہ کرے. اور اس کے بعد حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرے، حقوق العباد کی تلافی کرے. ساتھ ساتھ میں مزید نیکیاں کرنا شروع کر دے، جتنی بھی نیکیاں میسر ہو نیک اعمال میں لگ جائے. اور ان تمام چیزوں کے اندر اس کے پاس اخلاص ہونا چاہیے. اس کی توبہ اس لیے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. اس لیے نہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا. یا مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے. اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ مزید شراب پیو گے تو مر جاؤ گے. اب وہ جو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ ڈاکٹر نے جو سمجھایا تو اپنی جان کے خوف سے جو نہ یہ شراب سے باز آیا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں. تو اخلاص ہونی چاہیے توبہ کے اندر، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے توبہ کے دروازے ہیں. تو جو انسان پھر اچھے طریقے سے توبہ کرتا ہے، یعنی پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے، نیکیوں میں لگ جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے. جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت عظیم بشارت ہے مومنین کے لیے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور اور بہت زیادہ رحیم ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. کہ بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا ہے. یعنی حقیقی توبہ تو اسی کی ہے جو رجوع کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، پھر نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. گناہ کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو یہ حقیقت میں توبہ کرنے والا ہے. تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، وہ توبہ کے حق کو ادا کرتا ہے. یہ ہے توبۃ النصوحہ، سچی توبہ، حقیقی توبہ، کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو نا وہ معافی مانگی اپنے گناہوں کی، اپنے اصلاح کی، اور اخلاص کے ساتھ میں نیکیاں کرنے لگ گیا. تو یہ سچی توبہ ہے. آگے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے اوپر گواہ نہیں بنتے. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر جو ہے نا وہ گواہ بنے، یا کوئی جھوٹی بات کہے، یا جھوٹی باتیں ہو رہی ہوں اس کے اندر وہ شامل ہو جائے. تو یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. شہادت الزور کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. شہادت الزور کے اندر بہت سارے گناہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ کنسرٹس وغیرہ، یہ بے حیائی کی چیزیں، یہ سب بھی شہادت الزور کے اندر آتے ہیں. یہ بھی شہادت الزور کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ساری گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں، موسیقی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ڈانس وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا وہ چیزیں آتی ہیں کہ انسان کہیں بیٹھتا ہے ایسی مجلسوں کے اندر، ایسی محفلوں کے اندر جہاں جھوٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کی غیبت، کسی کے اوپر زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، حالانکہ وہ خود جانتے نہیں ہیں کہ واقعی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ سچی بات ہے، کہ وہ سچی بات ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے گناہ آتے ہیں جھوٹی گواہی کے اندر. زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، کسی کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر الزام نہیں لگانے چاہیے، تہمت نہیں لگانی چاہیے، یہ سب جھوٹ کے اندر آتے ہیں. پھر یہ فلمیں، ڈرامے، بیکار کی مجلسیں، یہ سب جھوٹ کے اندر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے کہ وہ جھوٹی گواہی کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے، شرک کے اعمال بھی آ جاتے ہیں. شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے نا، کہ اللہ نہ داتا نہ دے گا تو کون دے گا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. فلاں پیران پیر ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ. اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں.
وہ اکیلا ہے، وہ خالق مالک رازق ہے، وہی غوث ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی داتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی شرک نہیں کرتے، بت پرستی سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فسق و فجور نہیں کرتے، کفر سے الگ رہتے ہیں، لغو باتوں سے، باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، گانا نہیں سنتے، فلمیں ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتے، مشرکوں کی عیدیں نہیں مناتے۔ اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں مشرک، ان کی تہوار منانا، جیسے ہندوؤں کے جو کچھ دن آتے ہیں، جیسے ان کی ہولی ہے، ان کی دیوالی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہولی، دیوالی، پھر 25 دسمبر آتا ہے تو مبارکباد دے لیتے ہیں، ہیپی کرسمس، میری کرسمس۔ حالانکہ کتنا بڑا جو ہے نا یہ ظلم ہے کہ میری کرسمس، ان کا مطلب کیا عیسائیوں کیا کہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ تو ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے یہ۔ تو مشرکوں کی عیدوں میں، ان کے تہوار کے اندر، ان کے جو ہے رسومات کے اندر شریک ہونا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی جو ہے نا وہ مشرک ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، ان کے تہواروں کے اندر شرکت نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مشرکوں کی عید نہیں مناتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان جیسے نہیں بن جاتے، معاملات نہیں کرتے، بلکہ دور رہتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنے اعمال کی، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں کرتے، گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ یہ تمام باتیں مراد ہیں والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی ایسی جگہ کے پاس جہاں لغویت ہے، لغو کام ہے، فضول، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بیکار کے کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ کہتے ہیں لا یعنی۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ من حسن الاسلام مرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے سب سے اچھے مسلمان ہونے میں، اسلام کی خوبیوں میں یہ بات شامل ہے کہ فضولیات سے، لغو چیزوں سے، لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا لے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو وہ لا یعنی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو لا یعنی سے، لغویات سے، فضولیات سے بچاتے ہیں، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی وقت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، بہت ہی ڈرتے ڈرتے، بچتے بچتے، سنبھل کے، اور بالکل ضرورت کے مطابق موبائل فون استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے، انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا، وہ اس کا یہ اسمارٹ فون ہے۔ یہ موبائل فون کی وجہ سے انسان ان تمام لغویات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شہادت الزور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتوں کا جو ہے وہ آج کل کا جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ یہ موبائل فون ہے، انسان سے گناہ کرانے والا۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی مجلسیں، جھوٹی باتیں، فلمیں، ڈرامے، اخلاقیات برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس موبائل فون کے استعمال سے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے رب کی آیات سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں قرآن و حدیث سنائی جاتی ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو ان کے اوپر بہرے اور اوندے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ یعنی بہرے اور اوندے ہو کے گرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ انہیں کوئی اثر ہی نہ ہو، انہیں کوئی اثر ہی نہ ہو، بلکہ ان کے دل تو لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ جو سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کے نیک بندوں کا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات کی جو ہے تلاوت کی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، تقوی سے، خشیت الہی سے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انہیں عباد الرحمن کو ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، جب قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، تو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی نہ ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، نہ سن رہے ہیں، بلکہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں،
اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لمن کان لہو قلب، ان کے پاس دل ہوتا ہے، او القسمع وہو شہید، سورہ کوف نے ارشاد فرمایا نا کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب وہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے پاس دل موجود ہوتے ہیں، دل میں وہ نصیحت اثر کرتی ہے، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، نصیحت کو، حق کو قبول کرتے ہیں، اور وہ ان کا دل اس وقت حاضر ہوتا ہے۔ تو عباد الرحمن جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یا قرآن پاک سنیں گے، انہیں نصیحت کی جائے گی، کوئی درس سنیں گے، نصیحت کی بات سنیں گے، تو انہیں اثر ہوتا ہے، دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہیں ایمان نصیب فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما، انہیں گناہوں سے بچا، کہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے وہ ہمارے سامنے نیکیاں کریں، ہمارے سامنے اچھے کام کریں، ہمارے سامنے وہ گناہوں سے بچیں، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمیں سکون ملے، ہمیں راحت ملے کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ جنت میں جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ پچھلے دروس میں اس بات کا تذکرہ گزرا ہے کہ جو نیک لوگ جنت میں جاتے ہیں، اگر گھر والوں میں سے کوئی بھی شخص اونچے درجے میں ہوگا تو باقی کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اوپر چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک ان کو ملا دے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو اگر کوئی بھی شخص گھر کے افراد میں سے اگر زیادہ نیکیاں کرتا ہے، وہ اونچی والی جنت میں جائے گا، تو باقی والے بھی سب اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، عفو و درگزر ہے، اس کی جو نا عطا اور مہربانی ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو یہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ نیک اولاد، جب انسان اپنے جو نا اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے اور اولاد نیکیاں کرتی ہے، تو نیکیوں کا بدلہ والدین کو بھی ملتا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی نیکی کرے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے، بیوی بچوں کی فکر کرے، ان کی بھی اصلاح کرے۔ مجھے قول یاد آیا امام حسن بصری رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کوئی عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میری نیت ہوتی ہے کہ میں 2 رکعت نفل ادا کروں، مجھے اپنے بیٹے کے خیال آتا ہے تو میں 2 کی جگہ 4 رکعت ادا کرتا ہوں، پھر تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی بھی حفاظت فرمائے، اسے بھی نیکی کی توفیق دے۔ تو انسان کے خود نیک ہونے کا اثر اس کے بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ عباد الرحمن ہے جو دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ کیوں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، انہیں بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ عباد الرحمن یہ دعائیں کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ بڑی عظیم صفات ہیں۔ آگے اللہ پاک نے پھر ان کا انجام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا پھر انجام کیا ہے، ان کے پاس انعام کیا ہے؟ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے خاص بندے، اسپیشل بندے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا سامان تیار کیا؟ ارشاد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہی لوگوں کو، انہی عباد الرحمن کو، اللہ کے نیک بندوں کو ان کے صبر کے بدلے، جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا نیکیوں کے اوپر، ان نیک اعمال کے اوپر، ان صفات جو بیان ہوئی ان صفات کے اوپر صبر کرتے رہے، ہمیشگی اختیار کی، اور ان کے اوپر استقامت اختیار کی، یعنی ہمیشہ یہ ساری نیکیاں کرتے رہے، نیکیوں کے اوپر صبر کیا اور گناہوں کے اوپر صبر کیا، یعنی گناہ سے بچے،
گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کیا، اور دنیا میں جو پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں ان کے اوپر صبر کیا، تو ان نیک لوگوں کو، عباد الرحمان کو، ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے ملیں گے، اونچی اونچی بلند و بالا جنتیں ملیں گی، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اونچی والی جنتیں ملیں گی، اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا دعا اور سلام کے ساتھ، انہیں فرشتے سلامی دیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، انہیں دعائیں دی جائیں گی، فرشتوں کی سلامیاں ملیں گی، فرشتوں کا استقبال ہوگا وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، عزت و شرف کے ساتھ، ایک اعزاز کے ساتھ، ایک بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ اونچی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، اونچی جنتوں میں ایک اعزاز اور شان و شوکت کے ساتھ، ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ 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 ان جنتوں کے اندر مزے سے رہیں گے، حسنت مستقرم و مقامہ، کتنا بہترین مستقر ہے، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے، کتنا بہترین مقام ہے، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ کتنا بہترین ہے، کتنی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جنات النعیم ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں، کبھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی وہاں، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تھکیں گے نہیں، کبھی اکتائیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو یہ بڑا اونچا مقام، بڑی عظیم جو ہے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی جنتیں حاصل ہوں گی، اونچی جنتیں جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ کل ما یابع بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب، اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہذا تمہیں اس کی سزا جلد ہی چمٹ جائے گی، یعنی پھر کافروں سے مخاطب ہیں کہ تم چونکہ ایمان نہیں لاتے ہو، تم پرواہ نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا جو ہے نا وہ بدلہ ملنے والا ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان ان آیات سے نصیحتیں حاصل کرے، اپنے ایمان کو اچھا بنائے، ایمان کو نکھارے، ایمان کو سنوارے، اور عباد الرحمان کی جو یہ صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کو اختیار کرے، اور اس کے اوپر صبر بھی کرے، یعنی ہمیشہ یہ نیکیاں کرے، ہمیشہ یہ نیکیاں کرے، ہمیشہ گناہوں سے بچے تاکہ وہ عباد الرحمان میں شامل ہو جائے، اور یہ جو عمدہ ٹھکانہ ہے، عظیم جنتیں ہیں، اس کا مقدر ہو جائے، جنت الفردوس کا وہ وارث بن جائے۔ تو میرا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک آخری بات کہ رمضان کا اختتام ہو گیا، آخری روزہ ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے جو کچھ بھی اس کے اندر جو ہے نا ہم نے مختلف مقامات سے غور و فکر کیا، تدبر کیا، تذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، تذکر کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، ہم ہمیشہ مرتے دم تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس کو سیکھتے رہیں، اس کو سکھاتے رہیں، اس کو سنتے رہیں، اس کو سناتے رہیں، اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں قرآن پاک سے، ہمارا قرآن سے تعلق ختم نہ ہو، یہ نہیں کہ رمضان ختم تو قرآن پاک سے تعلق بھی ختم ہو گیا، بلکہ رمضان کے بعد ہمیشہ نیکیاں کرتے رہیں، قرآن پاک سے تعلق اپنے مضبوط رکھیں، اور اسی حالت میں ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہماری 30 دروس کا سلسلہ تھا، اس میں سے 23 درس مکمل ہو چکے ہیں، باقی کے جو درس باقی رہ گئے یہ بھی انشاءاللہ جو ہے ریکارڈ ہوں گے، یہ بھی انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو بھیجے جائیں گے۔ کچھ کمی کوتاہی ہے میری وجہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں وقت کے اوپر اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا، پورے جو ہے رمضان کے اندر مکمل نہ ہوئے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی جو ہے نا تمام لوگوں سے معذرت، لیکن جو بھی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی ریکارڈ ہوں گے، اس کو عید کے بعد بھی سنیے گا انشاءاللہ، اور قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں برکتیں جو ہے نا وہ عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔